ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایسی کیا اپرچونٹیز ملی کہ انہوں نے اپنے پاؤں جما لیے؟ انتظار کیا پورچوگیزیوں کے کمزور ہونے کا، ڈچ کا نکلنے کا، اور جب دیکھا کہ مغل کمزور ہو گئے ہیں تو جو شاہ عالم ثانی کے ساتھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مغل سلطنت کے ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ کون تھا؟ پلاننگ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے یہ اندازہ کہ ساڈو شراب کیڑی چنگی ہے، انگور کیڑا چنگا ہے، حرم دے وچ کڑی کیڑی سونی ہے، تولے تولے سے سونے پا کے پھرندے، یہ چیزیں تو تھیں مغلوں کے پاس، لیکن 100 سال کی پلاننگ نہیں تھی۔ خود انگریز ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ ایک کوڑی خرچ کیے بغیر انہوں نے یہاں حکومت کی۔ برٹش راج کو براہ راست حکومت کرنے کا موقع کب ملتا ہے ہندوستان میں؟ 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس نے موقع دیا سلطنت برطانیہ کو کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریپلیس کر کے براہ راست حکومت کرے۔ برٹش راج کے آنے کے بعد ہندوستانیوں کی جو تقدیر تھی اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ ہم تو جانور تھے ان کے لیے، ہمیں تو اپنی گولیاں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی مار دیا کرتے تھے۔ برٹش راج کے دور میں ہسپتال کا ایک بستر 3814 ہندوستانیوں کے لیے تھا۔ کیا ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ کی؟ انہوں نے صرف ایسے کالجز بنائے جہاں سے وہ کلرک پیدا کر سکے۔ ہندوستانیوں کو آخر کب احساس ہوتا ہے کہ اب انہیں انگریز سے جان چھڑوانی ہے؟ کارل مارکس لکھتے ہیں کہ جب یہاں ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی انگریز اپنی موت کا سامان خود پیدا کر رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں انگلینڈ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریپلیس کر کے کیسے ہندوستان میں برٹش راج کو قائم کیا اور کیسے ہندوستانیوں کو اس برٹش راج نے لوٹا؟ ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف کون کون سی بغاوتیں کی؟ 3 کروڑ ہندوستانی کیسے انگریز کی لالچ کی وجہ سے مرے اور کیسے ہندوستانیوں نے انگریز کی جنگیں لڑی؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ ذیشان بھی، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایسی کیا اپرچونٹیز ملی کہ انہوں نے اپنے پاؤں جما لیے؟ بٹ صاحب اگر آپ دیکھیں نا انڈین اوشن کے گردا گرد سب سے اہم علاقہ انفیکٹ سب کانٹیننٹ تھا جسے ہم انڈیا کہتے ہیں۔ انڈین اوشن کہ ویسٹ میں آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ نظر آتا ہے آپ کو، اور ساؤتھ ویسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو ریڈ سی ملتا ہے، افریقہ ملتا ہے۔ اگر آپ ایسٹ میں چلے جائیں انڈین اوشن کے تو آپ کو برما ملتا ہے، یا آپ کو ایسٹ انڈیز کی جو میلے اسٹیٹس ہیں وہ ملتی ہیں، ایسٹ انڈیز ملتا ہے۔ پھر فردر ساؤتھ ایسٹ میں تو آسٹریلیا ملتا ہے۔ بڑا ایک یعنی رچ، ہر لحاظ سے بہت رچ ہے وہ، تجارت کے اعتبار سے اور ریسورسز کے اعتبار سے، مسالہ جات یا ریشم یا کپڑا یا ہر لحاظ سے، سونے چاندی کے اعتبار سے، یہ سارے ریسورس رچ علاقے ہیں۔ تو وہ یورپ سے للچائی ہوئی نظروں سے ادھر دیکھنا، انگلینڈ تو بہت بعد میں آیا۔ پورچوگیز جب ہم نے ڈسکس کیا اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی، ڈچ اور پورچوگیز پہلے سے تجارت کر رہے تھے، ہندوستان کے اندر بھی کر رہے تھے، اور مغلوں کے آنے سے پہلے سے کر رہے تھے۔ ایسٹ انڈیز کے اندر بہت زیادہ تجارت ہو رہی تھی۔ یہ لوگ بنیادی طور پہ تو ایسٹ انڈیز میں تجارت کرنے کا پروانہ چاہ رہے تھے، لیکن اتفاق سے یہ آ گئے سورت، اچھا، انڈیا میں۔ کیونکہ انڈیا کا جو پوٹینشیل تھا اس سے یہ لوگ آگاہ نہیں تھے۔ اگر آپ اس زمانے کے جو رائٹرز ہیں انہیں آپ پڑھیں یا جو مورخین لکھتے ہیں تو وہ انگلش جو لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ ایسا ریسورس رچ ہے یہ علاقہ کہ جہاں میگنیزیم ہے، آئرن ہے، کاٹن ہے، سلور ہے، چاندی ہے، سونا ہے بہت زیادہ۔ یہ نہیں یہاں آ کے اندازہ ہوا۔ تو آئے تو یہ کالی مرچ کی تجارت کرنے کے لیے تھے، آئے تو اس لیے تھے کہ لٹیرے تھے، ہر جگہ صرف پورچوگیزیوں کے جہاز لوٹا کرتے تھے۔ ان کے تمام جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر بھی جو بڑے بڑے سرکردہ جو سربراہان ہیں ان کے وہ سارے کے سارے ڈریک جیسے لوگ جو تھے یا اسمائٹ جیسے پائریٹ سے وہ تو آئے تو وہ تجارت کر رہے تھے کالی مرچ کی، لیکن یہاں سے سونا اور اشرفیاں اور چاندی اور کاٹن اور آئرن اور دنیا جہان کے رچز سے انہوں نے انگلینڈ کو امیر کر دیا بنیادی طور پر۔ ویسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تو غلام بنایا پورے ہندوستان کو، لیکن اس نے اپنی اتھارٹی کو لیگل کیسے کیا ہندوستان میں؟ دیکھیے لیجیٹمیسی انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے بادشاہوں سے چاہیے تھی، وہ لیجیٹمیسی انہیں مل گئی۔ کیسے؟ وہ جہانگیر کے زمانے سے مل گئی تھی۔ مطلب انہیں پارشل انہوں نے ایک اجازت دی تھی کہ وہ سورت کے بندرگاہ پہ اتریں اور 15 دن کے لیے رہیں یہ اور واپس چلے جائیں، بس بندرگاہ تک آئیں اور چلے جائیں واپس۔ تو آئے تو وہ بندرگاہ تک ہی تھے، لیکن مسلسل وہ اس کوشش میں رہے کہ انہیں مراعات ملتی جائیں۔
گاہے گاہے ہم نے دیکھا, جیسے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی کیا ہم نے, کہ پورچگیزیوں نے بھی کچھ غلطیاں کی کہ ان کے اوپر مغلوں نے ڈسٹرسٹ کیا اور اٹیک کیا. پورچگیز اس طرح سے کمزور پڑنا شروع ہو گئے, کبھی وہ سر نہیں اٹھا سکے. وہاں انگلش کو موقع مل گیا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں. ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے ہیں, اپنے قدم جمانے کا انتظار کرتے ہیں اور کبھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور جب موقع ملتا ہے وار کرتے ہیں. یہ ان کی سیدھی سی پالیسی تھی. انہوں نے یہی کیا, انتظار کیا پورچگیزیوں کے کمزور ہونے کا, ڈچ کا نکلنے کا, آہستہ آہستہ قدم جمائے, اور جب دیکھا کہ مغل کمزور ہو گئے ہیں تو جو شاہ عالم ثانی کے ساتھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے. شاہ عالم کو سارے ہندوستان کے اندر پھرنا پڑا, ایونچولی اسے بلائنڈ کروا دیا انہوں نے. گو کہ اس کے اندر بہت زیادہ براہ راست وہ انوالو نہیں تھے, لیکن افغان انوالو تھے, مرہٹے انوالو تھے. لیکن بہرحال دیکھا کہ جب کمزور ہو گئے, اگر آپ کمزور ہو گئے تو وہ اٹیک کر دیں گے, وہ رائز کریں گے, وہ اپنی شرطیں منوائیں گے, آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے. اور اگر آپ کسی بھی طور کمزور نہیں ہو رہے تو وہ آپ کے درمیان کوئی ایسی ڈویژن کریٹ کر دیں گے کہ آپ کے لوگوں کو ایک دوسرے سے ہی مروائیں گے. پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا سکھ شاہی خاندان میں انہوں نے یہ کیا, بنگال میں انہوں نے سراج الدولہ کے ساتھ یہ کیا, سرنگا پٹم میں یا ٹیپو سلطان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا, دکن کی ریاستوں میں یہ کیا. تو ان کی بڑی واضح اور سیدھی سی پالیسی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ قومی مزاج ہے بھارتیوں کا, یعنی ہندوستانیوں کا, جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں. ہمارا قومی مزاج یہ رہا ہے کہ ہم ذاتی مفاد کو پریفر کرتے رہے اور اجتماعی مفاد کو نہیں سوچا. اچھا, مغل سلطنت کے ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ کون تھا؟ مغل سلطنت کے ڈوبنے کی وجہ عالمگیر کا اگر آپ زمانہ دیکھیں 10 کروڑ محصولات تھے, 10 کروڑ روپے اکٹھے ہوتے تھے, اور وہ روپے ایسے نہیں تھے, وہ اشرفیاں تھیں. 124 تولے کی اشرفی ہوا کرتی تھی ایک. پھر آپ نیچے آتے رہے تو بہت سی جو سونے چاندی سے ہی ٹریڈ ہوا کرتی تھی ہندوستان کے اندر, سونا چاندی ہی ہوتا تھا. باہر سے بھی اگر کسی نے آنا ہے کچھ کرنے کے لیے تو سونے چاندی ہی میں کرنا ہے. یہ برطانویوں نے بھی انہی سے سیکھا تھا. بعد میں جب کاؤنسل پیپرز جاری کیے, ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے, وہ کاؤنسل پیپرز کے ایوز سونا چاندی ہی لیتے تھے. تو ہندوستان میں سیکھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر, یہ انگریز لکھتے ہیں ان کتابوں میں جو آپ دکھا بھی رہے ہیں, کہ دکانوں کے باہر, صرافوں کی دکانوں کے باہر سونے چاندی ایسے پڑے ہوتے جیسے اناج پڑا ہوتا ہے. اچھا, اس طرح یہاں کاروبار ہوا کرتے تھے. تو 10 کروڑ تو محصولات تھے. 27% شیئر تھا دنیا کے اوور آل پروڈکشن میں ہندوستان کا. یہ بات ہے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کی, 1707 تک کی. اور 1947 میں جب انگریز ہندوستان سے نکلا تو جو پروڈکشن ہے دنیا کی, اس میں ہندوستان کا جو حصہ تھا وہ 3% تھا. اچھا, 27 سے 3 پہ آ گیا. 27% سے 3% پہ آ گیا 1707 سے لے کے 1947 تک, ان 250 سالوں کے اندر. تو اس کے اندر کیا کیا کھلواڑ ہوا ہوگا, کیسی استحصال ہوا ہوگا, کیا کیا جبر ہوا ہوگا, کیا ظلم ہوا ہوگا, کیسے لوٹ مچائی ہوگی, کیسے اپنے کوفرز بھرے ہوں گے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ابھی ہمارے پاس ایسے بہت سا ڈیٹا ہے جو کہ چھپا بھی. میں اس میں تو میں دادا بھائی نوروجی کو یا اتسا پٹنائک کو یا ششی تھرور کو یا ان سب لوگوں نے, خیر دادا بھائی نوروجی سے ہی یہ سارے فیکٹس حاصل کیے ہیں, یا حسین احمد مدنی, مولانا حسین احمد مدنی, جنہیں پھر مالٹا میں سزا دی گئی تھی, مالٹا میں اسیر رہے تھے وہ. انہوں نے بہت شاندار کتابیں لکھی ہیں ان کی لوٹ کھسوٹ پہ. اورنگزیب کی تو ہندوستان میں ایک مضبوط سلطنت تھی, لیکن اورنگزیب کے بعد ایسا کیا ہوا کہ مغل سلطنت کا دم ہی نکل گیا؟ نہیں بٹ صاحب, اورنگزیب عالمگیر کی سلطنت ہر لحاظ سے مضبوط نہیں تھی. یہ جو محصولات ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ٹیکس ہیں, یہ تو لگان لگا کرتے تھے, یہ 10 کروڑ روپے. صرف میں محصولات کی بات کر رہا ہوں, گو کہ اور بھی بہت سے ذرائع تھے معاشی جو ٹریجری ہے اس کے بھرنے کے بہت سے ذرائع تھے. لیکن اس کے باوجود بدحالی, بد امنی, ڈکیتی, چوری, رہزنی بہت زیادہ تھی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. ہندوستان یونائٹڈ ضرور تھا, یعنی ایک ضرور تھا. عملداری یعنی شاہی خاندان کی عملداری ہر جگہ ضرور تھی, لیکن بغاوتیں بھی ہر جگہ سے سر اٹھا رہی تھیں, اور خاص طور پہ دکن سے. اسی لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے جو آخری 20 برس ہیں, 18 برس ہیں, وہ دکن کی ریاستوں میں گزارے ہیں. وہ ایک بہت اچھا منتظم اس لحاظ سے ثابت نہیں ہو سکا کہ اس پیسے کو, اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کر سکے.
وہ اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچا سکے. اور اس بات کا اظہار اس نے اپنے خطوط پہ اپنے بیٹوں کے نام کیا بھی ہے. اچھا. بار بار کیا ہے. تو پھر مرہٹے سر اٹھا چکے تھے. فوراً ہی نادر شاہ کا حملہ بھی ہو گیا 1739 میں. ہم دیکھتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے فوراً بعد احمد شاہ ابدالی کو دیکھتے ہیں ہم. افغان در آئے تھے یہاں بہت زیادہ. تو افغان تھے, مرہٹے تھے, نادر شاہ کا حملہ تھا, معاشی بدحالی میں تبدیل ہو گئی تھی. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جو ایک فقادے تھا کہ بڑی ہی کوئی یونائٹڈ اور رچ سلطنت ہے, وہی موقع ملا انگریز کو اپنے قدم جمانے کا. اچھا. اسی دور میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی انگریز جو اورنگزیب عالمگیر کے پاؤں پڑتا ہے جا کے, اسے 1,00,000-1,50,000 روپے جرمانہ بھرتا ہے یا مارے کھاتا ہے اور وعدے کرتا ہے میں آئندہ سے قلعے مضبوط نہیں کروں گا, توپیں نہیں رکھوں گا اور لڑائی نہیں کروں گا. جب وہ جوزیس چائلڈ والی بات جو ہم کہہ رہے ہیں, وہی انگریز بلیٹنٹ نافرمانی کرتا ہے. بلیٹنٹ نافرمانی ہر جگہ پہ, ہر جگہ وہ اپنی منمانی کرتا ہے, مرضی کرتا ہے اور مغلوں کو رسوا اور ذلیل و خوار کرتا ہے. اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ مغل اب مرہٹوں کے ہاتھوں, افغانوں کے ہاتھوں یا تو کٹ پتلی حکمران بن چکے ہیں یا کمزور ہو چکے ہیں, اور یا سکھوں کے ہاتھوں. اس لیے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی نام لیوا یہاں نہیں رہے گا. تو وہ تن گیا. یہ پولیٹیکل فیکٹر ہے انگریز کے قدم جمانے کا. اکنامک فیکٹر اور ہے. اچھا, یہ اکنامک فیکٹر کیا تھا؟ اکنامک فیکٹر یہ ہے کہ تجارت وہ کر رہے تھے, بہت منافع حاصل کر رہے تھے. وہ یہاں سے سامان اٹھاتے تھے اور جا کے بیچ دیا کرتے تھے. اچھا. بہت زیادہ منافع تھا. آہستہ آہستہ ایسے ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہونا شروع ہوا کہ یہاں کے جو جگت سیٹھ سے, یہاں کے جو منی لینڈرز تھے, انہوں نے بھی اپنا پیسہ ان کو دینا شروع کیا اور یہاں سے پروٹیکشن منی بھی انہوں نے حاصل کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. یعنی جب سراج الدولہ کے ساتھ یا ٹیپو سلطان کے ساتھ یا جب جنگیں مسلسل ہو رہی تھیں, ان جنگوں میں وہ جیت رہے تھے, جرمانہ ان پہ لگا دیا, ان پہ جرمانہ لگاتے تھے. وہاں سے جو تاوان یا وہاں سے جو بھتہ, میں تو بھتہ ہی ہم کہیں گے, یا خراج جو بھی ملتا تھا, ایک تو وہ ان کے کوفرز بھر رہا تھا. اچھا, کہتے ہیں ٹیپو سلطان سے انہوں نے 8 کروڑ جرمانہ لیا. ٹیپو سلطان نے شروع میں تو اپنی آدھی سلطنت ہی ان کو دیتی تھی. جرمانہ بہت زیادہ عائد کرتے تھے. وہ تو خیر مفتوح اقوام کے اوپر ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی مغلوں نے ان پر 1.5 لاکھ کیا اور ان لوگوں نے جب مسلمانوں پر کیا تو وہ 8 کروڑ تھا. یہ بہت بڑی غلطی تھی, بہت بڑی غلطی تھی کہ آپ عزائم کو, ان کے جو نیفیریس ڈیزائنز تھے ان کو پہچان نہیں سکے اور آپ نے انہیں موقع دیا کھل کھیلنے کا. پھر ایک بہت بڑا تماشا 1776 سے لے کے 1790 تک یہاں لگا. وہ کیا تھا؟ ابھی یاد رکھیے کہ 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے. 1776 سے 1790 وہ یہ ہوا کہ جو ایکسپورٹس ہیں انڈیا کی, وہ 63,02,750 ملین پاؤنڈ سے گر کے 6,07,32 پاؤنڈ تک آ گئیں. کیسے؟ کیونکہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہونا ہی کم ہو گئی تھیں. اچھا. پہلے ہوتا تھا کہ ہندوستان کے اندر کیونکہ آئرن تھا, میگنیزیم تھا, یہاں کاٹن تھی جیسے ہم نے بات کی, یہاں ریشم تھا, یہاں اسپائسز تھے, یہاں سے بہت سی تجارت, یہاں سے مرچنڈائز باہر جایا کرتا تھا. لیکن 1776 سے لے کے 1790 کے دوران میں یہ اتنا فرق ہے کہ 10 ٹائمز کم ہو گئی ایکسپورٹ انڈیا کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر سایہ. اب آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھتی ہے. یعنی 26,000 پاؤنڈ سٹرلنگ سے ان کی ایکسپورٹ جو کہ ہندوستان آ رہی تھی یا ادھر ادھر جا رہی تھی, وہ بڑھ کے 4 لاکھ سٹرلنگ پاؤنڈز پہ چلی گئی. کیسے؟ 16 ٹائمز ہائر. اس کی وجہ کہ یہاں کپڑے کے اوپر پابندی لگائی گئی, کاٹن پہ پابندی لگائی گئی, ٹیکس لگائے گئے. یہاں ایک تحریک چلا دی گئی کہ جی اچھا, یہ بھی ایک بہت بڑا تماشا تھا یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز سے, جو کہ آنے والی یہاں ایک تحریکیں چلا دی گئیں کہ ہم نے جو پیدا کرنا ہے, سائل اور وسائل اپنے ہی زمین پہ رہیں گے, اپنے ہی زمین پہ جو پیدا ہوگا وہیں کھپایا جائے گا, وہیں خرچ کیا جائے گا, ہم اپنی پروڈکٹ کو باہر کیوں بھیجیں. یہ یہاں کے جو انٹلیکچوئلس تھے ان کے ذریعے انہوں نے یہ ایک ڈرامہ انگریز نے کیا کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ کپڑے کی جو صنعت ہے یا لوہے کی جو صنعت ہے, لوہے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 10,000 ٹن لوہا جہازوں میں استعمال ہوتا ہے ہندوستان کے اندر. اچھا. 10,000 ٹن لوہا, اتنے, اور 30,000 ملین ٹن کے ذخائر ہمارے پاس تھے لوہے کے. ضائع کیسے ہوئے؟ ضائع ایسے کہ اس میں سے 3% لوہا استعمال ہوا. لیکن یہ بات ہم کہہ رہے ہیں جب برٹش راج آ بھی گیا تھا. اچھا.
یعنی یہ اس طرح یہ ہوا کہ کپڑے کے اوپر مسلسل آپ 100% ٹیکس دیکھیں گے, 200% ٹیکس دیکھیں گے, 300% ٹیکس دیکھیں گے, سود کے اوپر ٹیکس دیکھیں گے, ریشم کے اوپر ٹیکس دیکھیں گے. یہ مسلسل جو پیدا کرنے والے ہیں ان کے اوپر کیسے اب برٹش راج جب آیا تو کیسے انہوں نے ذمہ داری نظام کو سپورٹ کرتے ہوئے کیسے اپنے ٹیکس فارمرز کے ذریعے سے پورے نظام کو بگاڑ کے رکھ دیا. انڈیا میں جو پروڈکٹ انگلینڈ جا رہی تھی, جو لوگ بڑے شوق سے پہن رہے تھے, جو ان کی شہزادیاں سوت اور یہ ریشم پہنتی تھیں, وہ سارے کا سارا کسی طریقے سے انہوں نے ٹھپ کرنا ہے, وہ کم کرنا ہے, وہ ختم کرنا ہے. تو یہاں یہ پابندیاں, کیونکہ یہاں افسر بیٹھے ہوئے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی دے, وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو آفیسرس تھے وہ یہاں اس طرح لوٹ مچا رہے تھے کہ انہیں کم کر رہے تھے, ان کی ایکسپورٹ کو کم کر رہے تھے, انڈسٹری کو تباہ کر رہے تھے, انڈسٹری کو تباہ کر رہے تھے. اس کے بعد ایک اور تماشا لگے گا, وہ یہ ہوگا کہ فری ٹریڈ کی باتیں ایڈم اسمتھ کے بعد شروع ہو جائیں گی. اچھا ہاں, وہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ کیونکہ نہیں جی نہیں, اب تو فنشڈ گڈ وہاں بن رہا ہے, وہ فنشڈ گڈ یہاں لے کے آنا ہے, تو ظاہر ہے دنیا میں ہر جگہ جانا ہے, تو انڈیا کی مارکیٹ میں بیچنا ہے. اب وہ وہاں سے یہ آہستہ آہستہ کہلوانا شروع کر دیں گے کہ جی فری ٹریڈ. دنیا آج بھی یہ سب چل رہا ہے. بس اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تاریخ کی باتیں کرتے ہیں, قبرستانوں کی باتیں کرتے ہیں, مردہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں. کارل مارکس بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, فرسٹ از ٹریجڈی اینڈ دین از فارس, اینڈ دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو بھائی آپ کے ساتھ ہر دفعہ ہی ہوگا. آپ کے ساتھ فری ٹریڈ کے نام پہ, گلوبلائزیشن کے نام پہ, فری مارکیٹ کے نام پہ کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا نا, ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن ہو رہا ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہسٹری کو جانتے نہیں ہیں, اس وجہ سے ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سیکھا نہیں. ایبسلیوٹلی. آپ مغلوں کے پاس یہ تھا نا, یہ 3000 ملین ٹن لوہے کے ذخائر مغلوں کے پاس بھی تو تھے. یہ جو کاٹن ہے یہ مغل دور میں بھی تو بہت پیدا ہوتی تھی. یہ جو ریشم تھا یہ بھی بہت پیدا ہوا کرتا تھا. 4000 دکانیں بند کروائی تھی ریشم کی انہوں نے. ریشم جہاں سے پیدا ہوتا پوری دنیا میں جاتا تھا. تو کیوں نہیں کر سکے مغل؟ کیونکہ کوئی پلاننگ نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے اگلے 100 سال کا نہیں سوچا, کیونکہ انہوں نے یہ اندازہ کہ ساڈے شراب کیڑی چنگی ہے, انگور کیڑا چنگا ہے, حرم دے وچ کڑی کیڑی سونی ہے, 2500 دیگیں پک رہی ہیں, تو مرغن غذائیں بن رہی ہیں, تو شاہی خاندان میں ہیرے جواہرات آ رہے ہیں, اسی تولے تولے سے سونے پا کے پھرندے. یہ چیزیں تو تھیں مغلوں کے پاس, لیکن 100 سال کی پلاننگ نہیں تھی. ہم انگریز کو برا بھلا تو کہتے ہیں, لیکن انگریز اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان کو غلام بنایا تھا. اس نے پلاننگ کے ساتھ ہندوستان کی صنعت کو تباہ کیا. اس نے پلاننگ کے ساتھ ہندوستان کے اندر جاگیرداری نظام کو انٹروڈیوس کروایا. اس نے پلاننگ کے تحت یہاں لوگوں کو اپنی زمینیں کوڑیوں کے مول بیچنے پہ مجبور کیا. اس نے ٹیکنیک کی, ٹیکسیشن ہی ایسی کی, اس نے ٹیکس فارمرز کو ایسے انٹروڈیوس کرایا. اس نے وہ لوگ جو ٹیکس لینے جاتے ہیں وہ زمینوں کے مالک بن کے بیٹھ گئے, وہ جاگیردار بن گئے. جن لوگوں نے, یہ تو ہمارے دیکھنے کی بات ہے نا کہ جن لوگوں نے رائے احمد خان کھرل اور دوسرے جو باغی تھے, جن لوگوں نے انگریزوں کے نظام کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی مخبریاں کی, تاریخ شاہد ہے, ان سب کو زمینیں ملی. وہ بڑے بڑے زمیندار ہیں, آج تک ان کے بچے باہر جا کے پڑھتے ہیں, آج تک ان کے نام کی سڑکیں ہیں ہمارے پاس, ان کے نام کی سڑکیں ہیں, ان کے نام کے کال. تو یہ سب ہوا اس دور میں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کئی مرتبہ ڈیفالٹ ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہاں بٹ صاحب ڈیفالٹ وہ ہوئی, لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ آج کی, پھر میں کہوں گا جو آج کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اسی کے پیٹرن پہ ہی کام کر رہا تھا. سرمایہ دارانہ نظام کس چیز پہ چلتا ہے؟ ریٹ آف پروفٹ پہ. یعنی فار ایگزامپل اگر مجھے یہ مگ بنانے کے 1 سال میں 10 روپے ملے ہیں, یہ میری جو کاسٹ ہے اس کے اوپر مجھے 10 روپے منافع ہوا ہے, تو اگلے سال مجھے 10 روپے سے زیادہ ملے گا تو میں اسے اپنا پروفٹ مانوں گا. بالکل یہ تھا وہ پیٹرن. وہ لوگ تجارت کرتے تھے, یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. پیسے تو ہندوستان 5 ملین پاؤنڈز کا مقروض تھا جب وہ گئے ہیں انگریز یہاں سے. اور یہ کیا تھا, آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک رینٹ تھا, یہ ایک ٹریبیوٹ تھا, یہ ایک بھتے کی ایک خوبصورت فارم تھی. یعنی کہ پیسہ ہندوستان کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا, اور ہندوستانی جو ہے وہ, انہوں نے یہاں ایک کیل بھی اگر ریل کا لگایا ہے, انہوں نے اگر 1 انچ بھی کچھ ایگریکلچرل کو ریفارم کی ہے,
انگریزوں نے تو ہندوستان کے پیسے سے کی ہے. خود انگریز ہسٹورینز یہ کہتے ہیں, یہ شاہد ہے, یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک کوڑی خرچ کیے بغیر انہوں نے یہاں حکومت کی, اور ایک کوڑی خرچ کیے بغیر انہوں نے انگلینڈ کے ٹریجرز بھرے. انگلینڈ میں جو انڈسٹریل ایگزیبیشنز لگی, انگلینڈ کے اندر جو مرکنٹائل اکانومی سے انڈسٹریل اکانومی کا سفر طے کیا برطانویوں نے, وہ ہندوستان کے پیسوں سے کیا, یہ وہ کہتے ہیں. اچھا, بعد میں پھر برٹش راج نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریپلیس کیوں کر دیا؟ ریپلیس کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کرپشن. اچھا, وہ ہماری محبت نہیں تھی, یا وہ, ہاں ایسا بھی نہیں ہے, انگلینڈ کے اندر ایسے بہت سے انٹلیکچوئلس تھے, ایسے بہت سے رائٹرز تھے, ایسے بہت سے پالیسی میکرز تھے جو سوال اٹھا رہے تھے کمپنی کے جو ناجائز اختیارات تھے ان پہ سوال اٹھا رہے تھے, جو ان کے ہارش ٹریٹمنٹ تھا انڈین سے جڑ کر اس پہ سوال اٹھا رہے تھے. لیکن سب سے بڑھ کے یہ تھا, آپ کو یاد ہوگا رابرٹ کلائیو انگلینڈ گیا یہاں سے بہت سا پیسہ لے کے, ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے, یہ وہاں جا کے اس نے ہاؤس آف کامنز میں جگہ بنانے کی کوشش کی رشوت دے کے. اب انہیں نظر آیا کہ یار اگر یہ 28 سے 30 سال کی عمر کا ایک نوجوان وہاں سے اتنی دولت بنا کے ہندوستان سے آ گیا, اور آ کے یہ تو 10-12 اور لوگ آ گئے تو ہاؤس آف کامنز کو خرید لیں گے. پھر انہوں نے ادھر توجہ کرنا شروع کی کہ یہ جو کرپشن ہے, یہ جو پیسہ آ رہا ہے, یہ تو ہمیں لے کے بیٹھ جائے گا, لے ڈوبے گا ہمیں پیسہ. پہلی زیادہ بڑی بات تو یہ تھی. دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اگر یہ کمپنی اتنی کما رہی ہے پیسہ, اور کس کے بلبوتے پہ کما رہی ہے, آئے تو برٹش گورنمنٹ سے معاہدہ کر کے, کوئن سے معاہدہ کر کے آئے تھے نا. کوئن نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کریں, جا کے تجارت کریں, اور کوئی میعاد تو رکھی نہیں تھی کہ آپ 200 سال کریں یا 100 سال کریں, جب چاہیں گے وہ ختم کر دیں گے. اچھا, اس وقت پہ برٹش حکومت جو تھی وہ زیادہ مضبوط تھی یا ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان میں تھی؟ نہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی کو مضبوط ہونے میں بہت وقت لگا. انہیں برٹش حکومت بہرحال مضبوط تھی. مضبوط ایسے تھی کہ وہ حکومت تھی, وہ کوئن تھی, اور اس کا ایک مشینری تھی. ادروائز انگلینڈ خود بہت برے حالوں میں تھا. انگلینڈ کے جو معاشی اور سماجی حالات تھے وہ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے اس وقت, اور وہ اسٹرگل کر رہا تھا کسی طریقے سے مرکنٹائل اکانومی اور انڈسٹریل اکانومی کے درمیان پھنسا ہوا تھا. پیسہ نہیں تھا, کامیابی نہیں مل رہی تھی. جیسے کہ ہم نے پورچوگیز اور ہالینڈ اور ان لوگوں کی بات کی, انہیں کامیابیاں نہیں مل رہی تھیں, کوئی ایسی بڑی کامیابی نہیں مل رہی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی کوئی بہت اسٹرانگ نہیں تھی. لیکن جب یہاں آئے, میں نے ایگزامپل دی 1776 سے لے کے 1790 تک کے ایک چھوٹی سی مثال ہے. وہ جب امپورٹ اور ایکسپورٹ شروع ہوئی, جب پیسہ جانا شروع ہوا انگلینڈ, پھر ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ تو ہم بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں, تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کیوں. اور پھر وہ کرپشن کے معاملہ تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے. تو انہیں نظر آیا کہ ہندوستان بہت بڑا ہے, بہت رچز ہیں وہاں, ان رچز کو انگلینڈ ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے بحیثیت ایک اسٹیٹ کے. اس طرح انہوں نے ریپلیس کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو. اور برٹش راج کو براہ راست حکومت کرنے کا موقع کب ملتا ہے ہندوستان میں؟ 1857 کی جنگ آزادی تھی, اس نے موقع دیا سلطنت برطانیہ کو کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریپلیس کر کے براہ راست حکومت کرے. اچھا, یہ حالات بنے کیسے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی؟ بٹ سب 77 بغاوتیں تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کل ملا کے, اور برطانوی راج کے خلاف بھی ملا کے 77 بغاوتیں تھیں جو ہوئیں. اچھا, یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ 1857 میں ایک دم سے لوگ نکل آئے اور آ کے انہوں نے بغاوت کر دی. ایسا نہیں تھا, یہ مسلسل بغاوتیں ہو رہی تھیں مثلاً. اور کچھ بغاوتیں بہت چھوٹے اسکیل پہ بھی تھیں, کچھ بغاوتیں فیوڈلز کی بھی تھیں, کچھ بغاوتیں کلین اور ٹرائبس کی تھیں. اچھا, اس طرح سے یہ بغاوتیں ہوئی. بلکہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ کوئی بہت بڑے اسکیل پہ نہیں تھی, بہت بڑے اسکیل پہ نہ ہونے کی وجہ سے ناکام بھی ہوئی. اچھا, اور یہ جو ناکام بغاوتیں تھیں یہ بہت عرصے سے چل رہی تھیں. مثلا میں مثال دوں گا آپ کو, جو ٹرائبس کی جو بغاوتیں تھیں, وزگاپٹم ایک علاقہ ہے جہاں ان لوگوں نے بہت سے محصولات لگائے, زمینیں چھینی لوگوں سے, اپنے ٹیکس فارمرز کو انٹروڈیوس کروایا. ان لوگوں نے, انہیں کوئی آؤٹ لیٹ چاہیے تھا, کوئی موقع چاہیے تھا کہ وہ انگریز کے خلاف بولتے. تو وہاں خیر ان کا ایک ہندو مذہبی بنیادوں کے اوپر ایک لیڈر بن گیا, کلار. اس نے یہ کہا کہ بھائی میں, جو میرے ساتھ شامل ہوں گے لوگ, انہیں گولی کچھ نہیں کہہ سکتی, انہیں گولی بجنی نہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں کے جو ہوتے ہیں, جو گریونسز ہوتے ہیں, وہ بھرے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن انہیں اظہار کا موقع کہیں مل جائے وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی آج بھی یہی ہو رہا ہے, آج بھی یہی ہے.
وہ خیر انہوں نے کہا جی جو میرے ساتھ لوگ شامل ہوں گے ان کو گولی نہیں لگے گی, آپ بے فکر ہو جائیں. اس نے ایسے شیشے میں اتارا کہ 4500 سے 5000 تک لوگ اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے انگریزوں کے خلاف, اور اس نے بغاوت کر دی. ناکام کیسے ہوئی؟ ناکام ایسے انہوں نے گولیاں مار دیں, وہ گولیاں بج گئی ہیں کیونکہ گولیاں تو بج ہی جانی ہیں سن. بہرحال اس کے اندر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ لوگوں نے جو وہ اپنے دکھڑے لے کے گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک صاحب ہیں بسرا بھگوان, اچھا, وہ اپنے آپ کو بھگوان کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں بھگوان ہوں, میرا بیٹا جو ہے وہ کرسچن ہے اور آپ لوگ میرے سے شامل ہوں, ہم انگریزوں کا تیا پانچا کرتے ہیں. وہ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, بہت پروٹیسٹ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, اور لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. کیسے؟ وہ انگریز جو ہے اسے کچل دیتے. اسپوریڈک تھی نا, لوگ اکٹھے تو ہوتے ہیں, لوگ اپنی زمینوں کے لیے, اپنے معاش کے لیے, ٹیکسز کے خلاف, لگان کے خلاف اکٹھے تو ہو جاتے ہیں, کسی پیر فقیر کے ساتھ, کسی بھگت کے ساتھ, کسی مذہبی آدمی کے ساتھ, کیونکہ مذہب سب سے بڑا ایک آؤٹ لیٹ تھا اس زمانے میں. لوگ انالیٹیکل اپروچ تو ایسی نہیں تھی کہ یہ زیادہ طاقتور ہیں یا وہ ہم ان کے کانسٹیٹیوشنلی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, اگر کوئی کانسٹیٹیوشن تو تھا بھی نہیں خیر وہاں, کہ قانونی طور پہ لڑ سکتے ہیں, کچھ ایسا تھا نہیں. تو بسرا بھگوان کو شکست ہوتی ہے بہت زیادہ. پھر ہم دیکھتے ہیں موپلوں کی بغاوت ہے. اب موپلوں کی بغاوت کو جب انہوں نے دیکھا, 28 بغاوتیں ہوئیں موپلوں کی, موپلا بغاوت کے نام سے بہت مشہور ہیں, جو انگریز نے کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان بغاوت یا ان کے درمیان گریوینسز کا کوئی, کیونکہ جو لینڈ اوننگ کلاس تھی وہ ہندو تھی اور مسلمان جو تھے وہ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی. موپلے لیکن یہ کرتے تھے کہ وہ اجتماعی خودکشیاں کرتے تھے. وہ ایک ٹیکنیک تھی, اجتماعی خودکشی کی ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ جتھے کا جتھا جا کے ٹکرا جایا کرتا تھا. انہیں پتہ تھا مر جائیں گے لیکن وہ مر جاتے تھے. جو 1857 کی ہم جنگ آزادی دیکھتے ہیں اس میں تو مغل حکومت ویسے ہی بہت کمزور تھی. دہلی کے اندر 1400 لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. تو بہادر شاہ ظفر بیچارہ تو کسکیا بھی نہیں سی کہ 1400 بندے چڑھاتے ہیں سولی دیتے انہوں نے, اس طرح سے انہوں نے کچھ لگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بغاوتیں دکن کے اندر بغاوتیں تھیں, بنگال کے اندر بغاوتیں تھیں. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو دیکھا کہ مسلسل مار کٹائی ہو رہی ہے, لوگ ہمیں قتل و غارت کر رہے ہیں, تو وہ پیمفلٹ اور خاموش احتجاج کرنے پہ مجبور ہو گئے. یہ بھی ہوتا رہا. اچھا, ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے نقصان پہنچایا ہو ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس ٹائم پہ؟ یہ نقصان ہی تھا یا مسلسل بغاوتیں تھیں یا مسلسل لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا, ہارش ٹریٹمنٹ تھا انڈینز کے ساتھ, جس کو کہ برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے جو سینسٹیو لوگ تھے وہ بیان کر رہے تھے, اپنے اخباروں میں لکھ رہے تھے, کتابوں میں لکھ رہے تھے, پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریپلیس کیا برطانوی راج نے. اچھا, یہی موقع ملا وہ, لیکن برطانویوں نے جو آ کر ٹریٹمنٹ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہارش تھا جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کر رہی تھی. وہ منہ سے کہتے ہیں کہ 3 کروڑ لوگ تھے, 1 کروڑ قحط سے مر گئے. یعنی جب سے برطانوی حکومت آئی, برطانوی راج آیا, تب سے لے کے 1947 تک مسلسل قحط ہے, مسلسل لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں. 30 سے 40 ملین لوگ ایسے ہیں جنہیں برطانوی راج میں صرف ایک وقت کی روٹی ملتی ہے. اچھا, اسی دور میں اگر ہم کمپیریزن کرنا چاہیں, ایک طرف ہندوستان کے اندر برٹش راج آیا, دوسری طرف برٹش راج نے غلام بنایا تھا, امریکہ میں کالونیز اپنی بنائی تھی, وہاں پر وہ ناکام ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر وہ اپنے رائز پر پہنچے اور وہاں ان کا ڈاؤن فال ہو گیا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم لوکل لوگوں کی غداری کو, لوکل لوگوں کے کینن فوڈر بننے کو, لوکل لوگوں کے اعلی کار بننے کو ہندوستان میں دیکھتے ہیں, وہ سب کچھ ہم وہاں نہیں دیکھتے. اچھا, امریکہ کے اندر جو ان لوگوں نے کیا وہ تو بہت ہی بدترین اور انسانیت سوز واقعات تھے. وہ ہندوستان سے زیادہ خوفناک تھا. انہوں نے ریڈ انڈینز کی, جو کہ وہاں کی مقامی آبادی تھی, وائپ آؤٹ کر دیا. ان کی زمینیں ہتھیالی, انہیں قتل کر دیا, مار دیا, بھگا دیا, دور دھکیل دیا, اور ان کے خلاف ایسا شدید پروپیگنڈا کیا کہ آپ آج بھی امریکنوں کے لٹریچر میں, آپ دی کروسیبل پڑھ لیں یا کوئی بھی امریکن جو ڈرامے ہیں یا ناول ہیں یا پڑھیں, آپ کو ہر جگہ جو ولن نظر آتا ہے وہ انڈینز نظر آتے ہیں. انڈین سے مراد وہ ریڈ انڈینز جو وہاں کی مقامی آبادی تھی. انہوں نے خلاف پروپیگنڈا کیا. ان کی زمینیں بھی ہتھیائیں, انہیں شرابوں پہ لگایا. وہ شراب نہیں پیتے تھے, انہوں نے شرابوں پہ لگایا انہیں. انہوں نے ان کے خلاف باقاعدہ, جیسے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ جب سول وار ہوتی ہے 1861 میں وہاں امریکہ کے اندر, سلیوری کے حوالے سے جب ساؤتھ اور نارتھ ڈیوائڈ ہو گئے,
تو سب سے جو زبردست آدمی تھا جو نارتھ کے خلاف لڑ رہا تھا وہ ٹیکومیش تھا. ٹیکومیش واز ریڈ انڈین. ان لوگوں کو بھی استعمال کرتے. آج آپ امریکہ کے اندر جائیں تو آپ کو ریڈ انڈین ملے گا ہی نہیں, آپ صرف میوزیم میں ملیں گے وہ آپ کو. تو یہ وائپ آؤٹ کیا انہوں نے. اچھا, وہاں جو لوگ تھے ان لوگوں نے فرانس کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کر کے, یعنی تھے وہ گورے ہی, یہ جو کانوکٹس انگلینڈ سے امریکہ جایا کرتے تھے ان کے جو اولادیں تھیں وہ پھر فور فادرز بنے. وہ جارج واشنگٹن بنے, وہ الیگزینڈر ہیملٹن بنے, وہ بینجمن فرینکلن بنے, وہ تھامس جیفرسن بنے. ہاں, انہوں نے ایکچولی اپنے ہی آباء اجداد کے خلاف آپ یہ سمجھ لیجیے بغاوت کی تھی, فرانس کو ساتھ ملا کے. اچھا, فرانس تو ہندوستانیوں کا بھی ساتھ دے رہا تھا, تو ہندوستان کے اندر کیوں نہیں ہم انگریز کی حکومت کو گرا سکے؟ ایک تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیپولین مصر میں ناکام ہو گیا تھا. نیپولین کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے تھے ٹیپو سلطان بھی کہ وہ وہاں سے ادھر آ جائیں گے ہندوستان اور ہم انگریزوں کو شکست دے دیں گے. نیپولین مصر میں ناکام ہوا جس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے وہ ٹیپو سلطان پہ پڑا, اور ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی آواز تھے, یا ٹیپو سلطان ہی سب سے اسٹرانگ آدمی تھے جو کہ فرانسیسیوں کا ساتھ دے رہے تھے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ساؤتھ جو ہے وہ نارتھ سے ہمیشہ ڈفرینٹ رہا ہے. اگر نارتھ انگلش کا کچھ سپورٹر ہے تو ساؤتھ جو وہ فرانسیسیوں کا سپورٹر تھا, لیکن وہ کیونکہ ناکام ہو گئے اور ٹیپو سلطان کے اپنے اندر بغاوتیں ہو گئیں ریاست کے اندر, اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے وہ. برٹش راج کے آنے کے بعد ہندوستانیوں کی جو تقدیر تھی اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ برٹش راج کے آنے کے بعد ہندوستانی بہت بری طرح سے ایکسپلائٹ ہوئے, ایسٹ انڈیا کمپنی سے زیادہ بری طرح سے. ایک تو ہوا یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے راہ ہموار کر دی تھی انڈسٹریل کیپٹلزم کی انگلینڈ کے اندر. آپ کو یاد ہوگا 1850 میں انڈسٹریل ایگزیبیشن بھی لگتی ہے, اس کی راہ ہموار کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے, یہاں سے پیسہ بھیج کے, یہاں سے غذائی اجناس بھیج کے. ہوتا یہ تھا کہ یہاں کی جو بہت سی اناج تھا وہ جایا کرتا تھا انگلینڈ. اچھا, انگلینڈ میں اناج کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. انگلینڈ چھوٹا سا ملک تھا, انڈیا جو تھا وہ 18,08,670 مربع میل ہے, تو انگلینڈ تو 5 گنا چھوٹا تھا, اس سے آبادی بھی بہت زیادہ کم تھی. وہ اناج جب وہاں جاتا تو ان کی ضرورتیں پوری ہو جایا کرتی تھیں. اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اسی اناج کو وہ باہر ایکسپورٹ کر دیا کرتے تھے, وہ باہر سے پیسہ کماتے تھے. اور جو امپورٹ بل ہوا کرتے تھے انگلینڈ کے, مختلف جو مرچنڈائز تھا یا مختلف جو بھی وہ امپورٹ کیا کرتے تھے وہ اس کے بل بھی ادا کر دیا کرتے تھے. تو ان کے پاس وافر پیسہ ہوتا تھا, وہ سڑکیں بنا سکیں, وہ ریلوے بنا سکیں, وہ جہاز بنا سکیں, وہ تعمیرات کر سکیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کا جو پیسہ تھا ہندوستان کا وہ انگلینڈ کے اندر اس نے بہت زیادہ انویسٹ ہوا. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات, پھر ایک سٹیج پہ آ کے جب یہ ضرورت نہ رہی کہ یہاں سے اناج وہاں جائے, تو انہوں نے کاؤنسل پیپرز جاری کرنے شروع کر دیے. اس سے کیا ہوا؟ کاؤنسل پیپرز یہ تھے کہ اگر آپ کاؤنسل پیپر خریدتے ہیں انگلینڈ میں تو آپ وہ کاؤنسل پیپر, میں انڈیا کے اندر بیٹھا ہوں تو مجھے آ کے بیچیں گے, اور میں آپ کو ان کاؤنسل پیپرز کے ایوز اپنی جنس جو بھی ہے, جو میں گندم چاول وہ آپ کو دے دوں گا اور آپ اسے ایکسپورٹ کر دیں گے. یعنی کرنا ایکسپورٹ ہی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ ساری کی ساری اجناس جا رہی ہیں انگلینڈ جہاز بھر بھر کے, اور وہاں سے وہ جا رہی ہیں دوسری منڈیوں میں, وہاں وہ بیچ رہے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا لو جی کاؤنسل پیپر, اور کاؤنسل پیپر کیسے ملتے تھے؟ سونے اور چاندی کے ایوز. یعنی آپ سونا اور چاندی انگلینڈ میں دیں گے, کاؤنسل پیپر حاصل کریں گے, وہ کاؤنسل پیپر لے کے مجھے بھیجیں گے, میں آپ کو ان کے ایوز, وہ پھر یہاں آ کے کیلکولیٹ ہوا کرتے تھے, اس کے ایوز مجھے رقم ملتی تھی, اس رقم کی چیز میں آپ کو دیتا تھا, آپ پھر باہر بھیجتے تھے. اس طرح سے وہ جو چکر چلتا تھا وہ سارے کا سارا پیسہ بڑے ہی احسن طریقے سے, بڑے ہی اچھے طریقے سے سارا انگلینڈ کے تجوریوں میں جاتا تھا. اچھا, آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو کرپٹو ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر بھی USDT کے تھرو کرتے ہیں. آج بھی ایسے ہے. کیپٹلزم سارے کا سارا ایسی ہی ایکسپلوٹیشن پہ ہے. وہ کرنسی کی ایکسپلوٹیشن ہے, وہ آپ کے مرچنڈائز کی ہے. یہ جو ابھی تو لوگ سمجھ نہیں رہے نا, ان کو آگے جا کے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ جو بزنسز ہیں وہ بالکل اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں کہ وہ ایک سرمایہ دار بڑھتا جائے گا. جیسے انگلینڈ 1833 میں را کاٹن 9 ملین پاؤنڈ کی را کاٹن انگلینڈ جاتی. اچھا. 4 سال بعد 32 ملین پاؤنڈز کی را کاٹن انگلینڈ جاتی ہے. اچھا. پھر 4 سال بعد یہ اس دوران میں آپ دیکھیں کہ 88 ملین پاؤنڈز کی را کاٹن
इंग्लैंड भेजी गई हिंदुस्तान से, वहाँ जाके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनती हैं, वहाँ जाके कपड़ा बनता है, वो कपड़ा हिंदुस्तान की मार्केट में आता है, यहाँ आके वो बिकता है। अगर आप नहीं खरीदते वो आपको मारपीट भी होती थी, क्योंकि वो आपको ख़रीदना पड़ता था। आपको याद होगा ना, वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ज़बरदस्ती बिकवाया करते थे। पूरी दुनिया के अंदर बिकता था वो कपड़ा, रॉ मटेरियल यहाँ से जाया करता था। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन कर रहे थे कपड़े की, वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते? यहाँ तो उन्हें सस्ते मजदूर मिलते, यहाँ से अगर वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड लेकर जाते और वहाँ करते तो उसकी निस्बत तो ज़्यादा सस्ते में हिंदुस्तान में हो सकता था। नहीं, वो अब हो रहा है, जो आप फरमा रहे हैं ना, वो अब हो रहा है कि चीप लेबर आपको मिल जाए, वहीं से रॉ मटेरियल लें। अगर मैक्सिको की कंपनी है तो वो हिंदुस्तान के अंदर चीप लेबर रॉ मटेरियल लेके यहाँ फिनिश्ड गुड बनाए और यहाँ मलेशिया में, इंडोनेशिया में या कहीं बेच दे। ये अब हो रहा है, ये फाइनेंस कैपिटलिज्म, आज का कैपिटलिज्म जो है उसमें हो रहा है। उस ज़माने में हो ये रहा था कि इंग्लैंड की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, इंग्लैंड का सनतकार बेरोजगार हो रहा था, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाना था, वहाँ के इंडस्ट्रीज की तिजोरियाँ भरनी थी। रॉ मटेरियल था नहीं, रॉ मटेरियल यहाँ से चला गया, फिनिश गुड बन गई, ला के यहाँ बेची गई। सेम इज द केस विद द फूड ग्रेन्स। उसमें क्या किया? 8,558 मिलियन पाउंड्स के फूड ग्रेन यहाँ से जाते हैं 1833 में। और फिर हम देखते हैं कि वही 3.8 मिलियन का अनाज यहाँ से जाता है, जहाज़ भर भर के जाता है वहाँ। फिर हम देखते हैं 9.3 मिलियन का अनाज यहाँ से जाता है। और ये सारे अदवार वो हैं जिसमें मुसलसल हिंदुस्तान कहत से गुजर रहा है, मेल न्यूट्रिशन से गुजर रहा है। वो जो कहते थे कि 3.5 मिलियन लोग, वो कहते बुखार से मर गए। वो बुखार इसलिए तो मेल न्यूट्रिशन थे, उनके पास वो ताकत ही नहीं थी कि वो इम्यूनिटी पावर ही नहीं थी मुकाबला कर सके बीमारियों का। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर जो कहत आए वो अंग्रेज़ की लालच की वजह से है या बारिशें ना होने की वजह से? 1800 से 1825 तक 10 लाख लोग कहत से मरे। अच्छा। 1825 से 1850 तक 4 लाख लोग कहत से मरे हैं। और ये ब्रिटिश दौर है सारा। 1825 से 1875 तक 7 लाख लोग कहत से मरे हैं। और 1875 से 1901 तक जब ब्रिटिश राज पूरे जोबन पे अपने 1,50,00,000 लोग मरे हैं। 3 करोड़ लोग सिर्फ कहत से मरे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और ये वो वक्त है जब कहीं भी 20 इंच से कम बारिश नहीं हुई। अच्छा। 21 इंच की बारिश हो जाए तो कहा यह जाता है कि अब हमें पानी की नहरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिशें इतनी हो गई हैं कि फसलें। 20 इंच बारिश हुई है हर जगह जहाँ भी ये कहत पड़े। मसला ये है कि मुग़लों के दौर में या उसके बाद भी, जब तक इन लोगों ने अपने पंजे नहीं गाड़े थे, 14 मिलियन टन गल्ला हिंदुस्तान के अंदर महफूज किया जाता था। बैकअप होता था कि अगर कभी कोई ऐसी कहीं कोई खुश्कसाली हो जाती है, जो कि नहीं हुई, या कुछ ऐसा हो जाता है कि फसल अच्छी नहीं हुई, कि मौसम ख़राब हो गया, कुछ भी, तो वो गल्ला निकाल के लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आप बड़ सब खुद बताइए कि हमारे यहाँ आज भी ऐसे नहीं हो रहा। हमने ये खबरें नहीं सुनी। हम सुनते हैं ना, मसनूई बहरान आ गए। हम सुनते हैं कि जी वो गंदम कहीं पड़े ख़राब हो गई थी, इसलिए गंदम बाहर नहीं आ सकी, इसलिए लोग भूखे रह गए बेचारे। बाहर से गंदम मंगवाई गई और फिर रेट बहुत ज़्यादा था, क़ुव्वत ख़रीद कम थी। यही था सारा गल्ला, सारा अनाज उठा के जब इंग्लैंड ले गए आप, तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं। फिर ये तो मैं 1901 तक की बात कर रहा हूँ। 1914 से लेके फिर 1947 तक जंगें हुई हैं। उन जंगों में झोंका गया उस अनाज को, यहाँ के लोगों को भूखा रख कर, यहाँ के लोगों पे लगान और टैक्स लगाकर उस पैसे से जंगें लड़ी गई। ये जो नहर सुएज़ थी, सुएज़ कैनाल, मेडिटेरेनियन था, सिंगापुर था, जहाँ जहाँ इनकी नौआबादियात थीं, जहाँ जहाँ ये लोग तिजारत करना चाह रहे थे, जहाँ जहाँ इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नज़र आ रही थी जगहों की, वहाँ हर जगह हिंदुस्तान के पैसे से ये लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। अच्छा, जैसे ये निज़ाम चला रहे थे, उसकी वजह से तो हम देखते हैं कि 3 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान गई। इनको मुश्किलें क्या क्या आई हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज को हुकूमत करने में? सबसे पहली मुश्किल तो ये थी, उनके पास पैसे नहीं थे। इतना सारा कुछ ईंटने के बावजूद, इतना सारा कुछ कमाने के बावजूद, यहाँ से हिंदुस्तानियों को मफलूकुल हाल करके, फिर भी ब्रिटिश राज के पास पैसे नहीं थे जब वो आके टेक ओवर कर रहे थे EIC से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से। वजह क्या थी उसकी? इतना लूटा, लेकिन हिंदुस्तान पे वो जो पैसा लगाना था वो हिंदुस्तानियों का ही लगाना था। अच्छा। वो कोई अपने कॉफर्स, अपनी तिजोरियों में से हिंदुस्तान पे पैसा लगाने के हक में नहीं थे। वो बस प्रॉफिट था या वो इंग्लैंड के लिए था। वो जो आप ये अंदाज़ा कीजिए, उस हिंदुस्तान में जहाँ इतना अनाज था,
اتنی riches تھیں, وہاں اوسط عمر 22 سال تھی, لوگ مرتے تھے. 3 کروڑ لوگوں میں سے تو 1 کروڑ تو ویسے ہی مر گئے نا, جو زندہ بھی تھے ان کی جو اوسط عمر تھی وہ 22 برس تھی. اور یہ انگریزوں کے اعداد و شمار ہیں. اور انگلینڈ کے اندر جو اس وقت اوسط عمر تھی وہ 55 برس تھی. اتنا فرق تھا. یہاں بھوکوں مر رہے تھے لوگ. اچھا, ہم آج بھی جب انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھتے ہیں اس وقت کے لوگوں کی, تو وہ بالکل اسکنی سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. وہ یہی ساری وجہ تھی. میل نیوٹریشن سب سے بڑی وجہ ہے. بخار سے مر جایا کرتے تھے, طاعون سے مر جایا کرتے تھے. ان کے اندر امیونٹی پاور ہی نہیں تھی. ان کا سارا غلہ جو کچھ پروڈیوس کرتے تھے وہ تو باہر جا رہا تھا. 70 ملین پاؤنڈ ایسٹ انڈیا کمپنی سے برطانوی راج نے قرض لیا تھا آ کے. اچھا, وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جیب سے نہیں دیا تھا, وہ ہندوستانیوں کے اوپر ٹیکس لگا کے دیا تھا. وہ جو 70 ملین پاؤنڈ تھا وہ کچھ عرصے کے بعد 144 ملین پاؤنڈ بن گیا. وہ اور ہمارا قرض تھا وہ. پھر وہ 224 ملین پاؤنڈ ہمارا قرض بن گیا, ہمارے اوپر قرض بن گیا جو ہم نے چکایا. جو بعد میں 719 پاؤنڈ بن گیا وہ ہمارے اوپر, جو ہمیں چکانا تھا. جب برٹش راج یہاں سے گیا تو جو کچھ اس نے یہاں لگایا تھا, ایک کوڑی بھی انگلینڈ نے ہندوستان کے اندر اپنے پلے سے نہیں لگائی. اچھا, جو کچھ پیدا کیا ہندوستانی نے پیدا کیا. 5 ملین پاؤنڈ کے ہم مقروض تھے جب انگلینڈ گئے, جب 1947 کے اندر جب یہ پھر ڈیوائڈ بھی ہوا ہے سارا قرض. اچھا, اس وقت پہ تو برٹش راج نے ہندوستانیوں کو لوٹا, لیکن کیا ہندوستانیوں کو کچھ ملا بھی اس کے بدلے میں؟ ہاں جی, بائی پروڈکٹ کے طور پہ تو ظاہر ہے ہمیں ریلوے انجن بھی نظر آئے, ریلوے پٹڑیاں بھی نظر آئیں, ہمیں انڈسٹریل ایگزیبیشن کے کچھ ثمرات بھی ملے کہ ہم نے بھی اپنے اسلحہ کو یا اپنی انڈسٹری کو تھوڑا سا ڈیولپ کر لیا. جو دستکار تھے تھوڑے ڈیولپ ہو گئے تھے, نئی نئی چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں, سڑکیں بن گئی تھیں, رسل و رسائل کے ذرائع بہتر ہو گئے. یہ چیزیں تو ہمیں ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ خیر ملی ہی, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہندوستان خود یا بادشاہی جو نظام تھا اگر وہی چلتا رہتا یا آپس میں ریشہ دوانی اور لڑائیاں چلتی رہتی تو ہم وہ ڈیولپ نہ کر سکتے انفراسٹرکچر, کیونکہ انگریز کے دور میں ہندوستان بہرحال یونائٹڈ ہوا ان کی امبریلا کے نیچے. اچھا, اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یونائٹڈ تھا, لیکن ہمیں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اتنا ویژنری نہیں تھے وہ لوگ. انگریز نے چاہے بائی پروڈکٹ کے طور پہ ہی دیا لیکن ہمیں یہ ترقی. لیکن سب سے بڑی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سماجی جو زندگی تھی اس میں ایک رسم, بڑی ظالمانہ رسم تھی, ستی. اچھا, ستی کی جو رسم تھی اس کے خلاف بابا گرو نانک دیو جی بھی تھے. اسلام بھی ظاہر ہے اسے قبول نہیں کرتا تھا, لیکن ان مذاہب کے باوجود بدھزم بھی کاسٹ سسٹم کے خلاف تھا, جینزم بھی خلاف تھا. ان تمام مذاہب کے آنے کے باوجود وہ رسم ختم نہیں ہوئی تھی, وہ جوں کی توں تھی. انگریز نے اس رسم کو ختم کیا, قانون بنایا, قانون بنا کے ختم کیا. ہمیں جو برہمو سماج کے جو لوگ ہیں وہ بعد میں نظر آتے ہیں, انگریز کے بعد نظر آتے ہیں کہ جو برہمو سماج نے تحریکیں چلائی, ستی کی رسم کو ختم کیا. پھر دوسری بات یہ کہ جو ہم لیک کر رہے تھے انٹلیکچولی, یہ انگریزوں سے انسپریشن ہی تھی جو ہمیں جناب رام موہن رائے نظر آتے ہیں, ایشور چند ودیاسکر نظر آتے ہیں, ہمیں ٹیگور نظر آتے ہیں, ہمیں اقبال نظر آتے ہیں, ہمیں بہت سے جو انٹلیکچوئلس ہیں, فلسفی ہیں جنہوں نے ہمارے سماج کو بدلا ہے. ہم وہ انگریزوں سے عطا کیا ہوا علم ہی وجہ بنا ہے اس کی, ورنہ عالم تو ہمیں یولیاں یونیورسٹی میں 2700 برس پہلے بھی نظر آتے ہیں. ہندوستان کے اندر عالموں کی یا پولیٹیکل تھنکرز کی یا فلسفیوں کی یا سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی, کتابیں بھی لکھی جا رہی تھیں. 2700 برس پہلے سے کتابیں لکھی جا رہی تھیں, وار ٹیکٹکس پہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں, پولیٹیکل اکانومی پہ پولیٹیکل تھیریز لکھی جا رہی تھیں. لیکن سماج میں وہ بدلاؤ جو بہت عرصے سے اسٹیگننٹ تھا وہ نہیں آ رہا تھا, وہ انگریز کے علم کی وجہ سے آیا تھا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ سب لوگ نظر آتے ہیں استفادہ کرتے ہوئے اس سے. اچھا, اور یہ علم بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یورپ میں جب یہ سارا علم آیا تو وہ عرب سے آیا. نہیں, وہ یورپ, بلکہ اگر آپ سبت حسن کا مطالعہ کریں, جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کا مطالعہ کریں, تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ علم فلسفے کا خاص طور پہ یا پولیٹیکل جو تھیریز ہیں وہ ہندوستان سے یونان پہنچی ہیں. جو آپ عربس کی بات کر رہے ہیں وہ شاعری ہے, وہ شاعری ہے, تمثیلیں ہیں, امیجری ہے, کیونکہ شاعری میں عربس بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. تو وہ تمثیلیں ہمیں شاعری کی عربوں کے ذریعے پتہ چلتی ہیں کہ وہ
یورپ تک پہنچی ہیں. جیسے کہ ہم نے شیکسپیئر کی مثال دی تھی کہ شیکسپیئر انسپریشن حاصل کرتا ہے کچھ عرب مائتھولوجیز سے. اچھا ہندوستان میں ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں مغل سلطنت جب تھی اس وقت بھی ہندوستان کا جو عام آدمی تھا وہ غریب تھا. یہ جو غربت کی وجہ تھی ہندوستان میں اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ اس کے پیچھے ایک ہی فیکٹر ہے بہت بڑا. وہ کون سا؟ وہ یہ ہے کہ مغل دور میں 1/3 جو آپ کی پروڈیوس تھی وہ کنگ کا شیئر ہوا کرتا تھا. اچھا. تو آپ نے جو کچھ کمایا، جو کچھ آپ نے فصل کی صورت میں، وہ اس میں سے 1/3 حصہ آپ کنگ کو دے دیا کرتے تھے. لگان تھے، ٹیکس تھے. جہانگیر، شاہجہان کے دور میں ہم دیکھتے ہیں وہ سارے وہ تو کسان دیا کرتے تھے. وہ اسی سے نظام کاروبار سارا چلا کرتا تھا. جب انگریز آ گئے تو اس زمانے تک جاگیرداری نظام نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی زمینیں تھیں، وہ ٹرائبس کی ملکیت ہوا کرتی تھی، کلین کی ملکیت یا فیملی کی ملکیت ہوا کرتی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ کسی انڈیویجول کی ملکیت نہیں ہوا کرتی تھیں. لیکن جب اور اگر تھیں بھی ملکیت تو وہ بہت کم اور چھوٹا ایکسپینس ہوا کرتا تھا زمین کا، جو کسی انڈیویجول کی ملکیت ہوا کرتا تھا. یہ میں بات کروں مغل دور کی. پھر آ جاتے ہیں انگریز نے آ کے ایک انٹروڈیوس کروا دی جس کہ اگر بہت بڑی آپ کی جاگیر ہے اور آپ کا کوئی وارث نہیں ہے تو جو آپ کی جاگیر ہے وہ کنگ کے پاس چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ مقصد تو یہ تھا کہ زمین کو ہتھیانا تھا، لیکن پروفیس یہ کیا جاتا تھا کہ کوئی وارث نہیں ہے، وارث کوئی نہیں ہے تو یہ ہماری ہے، تو ہماری ہے. آپ کو یاد ہوگا جھانسی آف رانی کی جو لڑائی تھی وہ وارث کے ہی نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی. اچھا، اسی طرح انہوں نے کچھ ٹیکس فارمرز انٹروڈیوس کروا دی. جو ٹیکس لگایا بہت زیادہ. ٹیکس لگانے کی وجہ 2 تھیں. ایک تو یہ کہ یہاں کی جو گڈس ہیں، یہاں کی جو پروڈکٹس ہیں، وہ یا کسان کو اتنا انکریج نہ کیا جائے کہ وہ کوئی گڈس بنانے کی طرف جائے، جیسے کپڑا وغیرہ بنانے کی طرف جائے یا کاٹن. وہ انگلینڈ بھجوانی تھی، اس لیے یہاں ٹیکسیشن بہت زیادہ لگائی انہوں نے. کپڑے کے اوپر بہت زیادہ، کاٹن کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسیشن لگائی. اور کاٹن اٹھا کے باہر لے جانا آسان بنا دیا، یہاں پیدا کر کے یہاں چیز بنانا مشکل کر دیا. پھر دوسرا 2.5% انہوں نے ٹیکس فارمرز کو دے دیا. جیسے کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں نا، اس طرح انہوں نے جو اپنے جو ٹیکس اکٹھا کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا تُسی 2.5% لے لو. ہاں، کمیشن دے دی. اچھا، وہ کمیشن بڑی خطرناک چیز تھی. وہ جو کمیشن تھا وہ 10th 11th کہلوانا شروع ہو گیا کہ وہ اگر 11 حصے آپ نے پروڈیوس کیے ہیں تو اس میں سے جو 1 حصہ ہے وہ ان کے پاس چلا جائے گا. وہ اب کچھ کنگ کا شیئر ہے، کچھ ٹیکس ہے، کچھ کمیشن ہے. پھر ایک انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا جی آپ فکس کر دیں. اچھا، زمین کے اوپر جو ٹیکس ہے اسے فکس کر دیں. فکس ٹیکس میں یہ تھا کہ کبھی بارش ہو گئی، کبھی پیداوار پوری نہیں ہوئی، کبھی نہ ہوئی، اس وجہ سے پرابلم ہونا شروع ہو گئے. ان فیکٹ جو ٹیکس کلیکٹرز تھے وہ بہت امیر ہونا شروع ہو گئے، اپنے کمیشن سے امیر ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے زیادہ زمینیں خریدنا شروع کر دیں. پھر کچھ سلیپنگ پارٹنرز بھی بنا لیے گئے. مثلا یہ کہ اگر میں ٹیکس کلیکٹر ہوں تو میں نے بتا دیجیے میری زمین ہے، حالانکہ زمین وہ آپ کی ہے اور آپ اس کے رائٹ فل اونر ہیں، آپ وہاں کاشت کرتے ہیں، آپ کلٹیویٹر ہیں، لیکن سامنے میں ہوں. تو وہ جو کچھ آپ کمائیں گے ظاہر ہے وہ اس میں سے میرا حصہ زیادہ ہوگا، کیونکہ ایکسپلائٹ بھی کرتے تھے نا فارمرز کو، ورنہ تو وہ کام ہی نہیں کر سکتے تھے. ہوا یہ کہ بہت سے ہمارے جو لینڈ اوننگ کلاس تھی انہوں نے اپنی زمینیں بیچنا شروع کر دی. اچھا، مجبور ہو کے بیچنا، کیونکہ وہ انہیں کچھ وہ لوکریٹو نظر ہی نہیں آیا، وہ اس کے اندر فائدہ ہی نہیں تھا. ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جو لینڈ اوننگ کلاس تھی، لینڈ اونرز تھے، وہ اپنی زمینوں پہ سرفس بن گئے، مزارع بن گئے، کام کرنا شروع ہو گئے اپنی زمینوں پہ. کیونکہ زمینیں یاد رکھیے انگریز کے آنے سے پہلے بہت بڑی بڑی جاگیریں نہیں تھیں جو ہمیں پھر اب نظر آتی ہیں جاگیریں. یہ انٹروڈیوس جاگیرداری جو نظام ہے یہ انگریز نے ہی کروایا تھا. وہ آشیرواد دیتے ہوئے، وہ خوش کرتے ہوئے لوگوں کو. اچھا، کیا انگریز کا نظام جو تھا وہ کرپٹ تھا؟ اس میں رشوت اور یہ تمام معاملات تھے؟ بہت کرپٹ تھا، اور یہ سب کچھ کرپشن ہی تھا، لیکن انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن تھی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو ٹیکس کلیکٹر تھے وہ 2.5% لیا کرتے تھے جو کہ وہ ٹیکس اکٹھا کرتے تھے. تو وہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ قسم کی کرپشن تھی جو کہ یہاں چل رہی تھی. جو رائٹ فل اونر تھا اس بیچارے کے پاس کچھ بچتا نہیں تھا، یہ لوگ امیر ہوتے جا رہے تھے بہت زیادہ. اچھا، کیا ہندوستان میں جو عام آدمی کی غربت ہے، پورے ہندوستان کی غربت ہے، اس کی وجہ جو ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی ہے وہ تھی؟ یہ بہت بڑی لا علمی اور غلط فہمی پہ مبنی ہمارے ہاں باتیں کی جاتی ہیں کہ ہندوستان کیونکہ بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ تھا، ہندوستان کیونکہ بہت اوور پاپولیٹڈ تھا، اس لیے ظاہر ہے اناج پورا نہیں ہوتا ہوگا تو لوگ قحط سے مر جاتے ہوں گے. 1947 کے بعد
جب برٹش یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں ایک بھی قحط نہیں آیا, اور اس سے پہلے ہمیں 31 بڑے قحط نظر آتے ہیں. اور ہم نے عرض کیا کہ 20 انچ بارش بھی ہوئی, خشک سالی بھی کہیں نہیں ہوئی, پھر بھی قحط آیا. پاپولیشن کا عالم یہ تھا کہ ہندوستان کی پاپولیشن برٹش دور میں 19.8% بڑھی ہے. اسی دوران میں رشیا کی پاپولیشن 73.9% بڑھی ہے. اسی دوران میں ہالینڈ کی جو پاپولیشن ہے وہ 64.7% بڑھی ہے. اسی دوران میں انگلینڈ کی اپنی پاپولیشن 57% بڑھی ہے. اچھا. اسی دوران میں جرمنی کی پاپولیشن 47% بڑھی ہے. اب آپ دیکھیے ان کے مقابلے میں صرف ایک ملک تھا فرانس, جس کی پاپولیشن کے مقابلے میں ہندوستان کی پاپولیشن زیادہ بڑی تھی, فرانس کی کم بڑی تھی. باقی سارا یورپ زیادہ آبادی پیدا کر رہا تھا, 73%, 64%, 57%, 58%, 47%, اور ہندوستان 19.8%. اس کا مطلب ہے کہ پاپولیشن گروتھ یا پاپولیشن یہ جو مالتھس کا نظریہ تھا وہ انہوں نے بنایا گیا, ایک وجہ بنائی گئی کہ جی کیونکہ آبادی بہت زیادہ, بھائی آپ سارا غلہ جب اٹھا کے یہاں سے لے جائیں گے, جب آپ لوگوں کی زمینوں کو نچوڑیں گے اور سارے کوفرز اپنی بھر لیں گے تو وہ ان بیچاروں کے پاس کیا بچے گا کھانے کے لیے. اسی لیے 30 سے 40 ملین لوگ صرف ایک وقت کی روٹی کھاتے تھے, اور وہ بھی ان کے نیوٹرینٹ سے پورے نہیں ہوا کرتے تھے. اچھا, یہ جو ہم آبادی کی بات کر رہے ہیں, قحط بھی آئے, کیا ڈینسلی پاپولیٹڈ ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی قحط آیا؟ یہ سب ان کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں ہسٹورینز کی جو کہ سپورٹر ہیں کولونیلزم کے. ایگزامپل ہے ڈھاکہ, 1295 لوگ پر اسکوائر مائل رہتے تھے, 1295. کراچی کے اندر ہمیں جو وائٹ لے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 1/3 آبادی کراچی کی 6 سے 9 لوگ ایک کمرے میں رہا کرتے تھے. ایسے ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ جو بڑے شہر تھے, میٹروپولیٹنز آپ سمجھ لیجیے, بڑے شہر تھے, وہاں ڈینسلی پاپولیٹڈ ضرور تھے, لیکن یہ جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں یہاں آبادی 9.3% بڑھی ہے. اچھا. اسی برٹش راج کے دوران میں. اور فوڈ گرینز 19.1% بڑھے ہیں, یعنی جتنا بنگال پیدا کرتا تھا اس سے 19.1 زیادہ پیدا کرنا شروع ہوا. اسی طرح تمام وہ لوگ جو ایگریرین ہماری لینڈز ہیں وہ زیادہ پیدا کر رہی تھیں. ہم غلہ تو پیدا کر رہے تھے, اس کی مناسبت سے آبادی کم تھی جو بڑھ رہی تھی, لیکن وہ غلہ یہاں رہ ہی نہیں رہا تھا. اگر آپ ٹوٹل ریونیو دیکھیں نا انگلینڈ کا 1.93 کروڑ تھے, جو ان تمام ریونیوز انہوں نے اکٹھے کیے ہندوستان سے جو اکٹھے کیے, اور ہندوستان پہ لگائے کتنے, 1,66,925 پاؤنڈز. اچھا. صرف 0.8% آف دا ٹوٹل ریونیو دیٹ دے ہیڈ کلیکٹڈ. تو اس پہ اور لگائے بھی کہاں, جہاں ان کی ضرورت تھی, جہاں انہوں نے سامان کو رسد کے لیے لگائے, جہاں انہوں نے اپنی کالونیز بنائی, جہاں انہوں نے اپنی ضرورتوں پہ خرچ کیا جو وہ کر رہے تھے. تو وہ یہ تھا 0.8% جو انہوں نے کمایا اس کا ہندوستان پہ لگایا, اور وہ ہندوستان ہی کا پیسہ تھا سارا جو لگایا. اچھا, کیا انگریز نے ہندوستان میں ہیلتھ, ایجوکیشن, ان چیزوں پر انویسٹمنٹ کی؟ برٹش راج کے دور میں ایک بستر, ہسپتال کا ایک بستر 3,814 ہندوستانیوں کے لیے ایک بستر تھا. اور اسی دوران میں خاص طور پہ برٹش راج جب اپنے پیک پہ تھا, ہمیں رشیا کے اندر دیکھتے ہیں ہم انقلاب بھی آنے والا تھا, ان کے حالات بہت زیادہ خراب بھی تھے 1917 سے پہلے یہ بات کر رہا ہوں, 1890 سے 1917 تک کی بات کر رہا ہوں. 3,814 لوگوں کے لیے ہندوستان میں ایک بستر ہے. روس کے اندر 384 لوگوں کے لیے ایک بستر ہے. یعنی وہ اتنے برے حالوں میں ہونے کے باوجود ان کے پاس یہ کیپیسٹی تھی کہ اپنے لوگوں کو وہ ہیلتھ, کیونکہ وہ ان کے لوگ تھے, ہم تو جانور تھے ان کے لیے, ہمیں تو اپنی گولیاں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی مار دیا کرتے تھے. آپ جب سزائیں سنیں گے اتنی احمقانہ سزائیں دیتے تھے, جیسے کہ کسی پہ چوری کا الزام ہے تو انہوں نے ایک ملا کو بلا لیا, انہوں نے کہا جی یہ منہ چاول پا کے دیکھو. انگریز صاحب نے کہا, اس کے منہ میں چاول ڈالے جاتے, اگر وہ چاول خشک وہ نکل آتے تو وہ چور تھا, اگر وہ گیلے نکلتے چور نہیں تھا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو چور ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا. پھر سر عام بیت کی سوٹیاں ماری جاتی, پھر کیج کے اندر بند کر دیا جاتا لوگوں کو, اور سب کو دکھایا جاتا کہ یہ دیکھو, کیا منہ کالا کر کے گھمایا جاتا. یعنی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے کسی غیر قوم کی, اور جس کے اوپر آپ فاتح ہیں, ہر ٹیکنیک اپنائی جاتی تھی. اچھا, ہم نے تو ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر بھی کیا تھا کہ کوئی ایک روڈ تھا اس پر رینگ کے ہندوستانی گزرتے تھے.
ہاں وہ کیونکہ وہ ہوا یہ تھا کہ وہ تو خیر یہ تھا کہ کچھ ہندوستانیوں نے ایک انگریز عورت کو ریپ کر دیا تھا، تو اس کے بدلے کے طور پہ یہ تھا کہ جو بھی وہاں سے گزرے گا اس گلی سے وہ رینگ کے گزرے گا. مقصد یہی تھا بھائی اگر جس نے کیا آپ اس کو سزا دیں. اس کو سزا دینا. تو یہ جو سزا اور کا جو انصاف کا جو نظام بنایا ہوا تھا انگریز نے، اکثر آپ سنتے ہوں گے ہمارے بڑوں سے بھی کہ جی عورت اگر سونا پہن کے بھی چلی جائے تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہ نہیں کر سکتا تھا لیکن خود انگریز کرتا تھا. خود انگریز وہ ہر طرح کا ظلم کرتا تھا. وہ ہمیں نظر آتا ہے یہ جو فریزر کا قتل ہوا تھا، ولیم فریزر کا جو قتل ہے وہ اسی لیے ہوا تھا نا کہ اس نے نواب شمس الدین خان کی بہن کے خلاف جو کچھ بولا تھا اس پہ وہ سیخ پا ہو گیا، اس نے اس کو قتل کروا دیا. بعد میں نواب شمس الدین خان جو ہے پھانسی لڑ گئی. ایک مثال ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو میں نظر آتی ہیں. کیا ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ کی؟ ایجوکیشن جب برٹش راج چھوڑ گئی، فگرز ہیں جو انگریزوں کے فگرز ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ سے. جب برٹش راج یہاں سے نکلا تو یہاں جو ایجوکیشن جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 15% تھا، صرف 15%. انہوں نے لوکل یا مقامی جو لینگویجز تھیں، جو مقامی لرننگ کے جو طریقے تھے وہ سب تو ختم کر دیے. انہوں نے صرف ایسے کالجز بنائے جہاں سے وہ کلرک پیدا کر سکیں، وہ لوگ پیدا کر سکیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آ رہی ہوں، وہ صرف ان کے نظام کو چلا سکیں. اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں فوج میں جیسے وہ کمیشن نہیں دیتے تھے، ہندوستانی کو کمیشن نہیں ملتا، وہ کسی بڑے عہدے پہ ہندوستانی نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ خود ہی جاتے تھے جو جاتے تھے. ایسی انڈین سول سروس کا انہوں نے نظام انٹروڈیوس کروایا جو اگر ہمارے اسٹینڈرڈ سے دیکھا جائے تو وہ اسٹینڈرڈ بہت اچھا تھا. جو اب ہے اس سے تو خیر وہ بہت ہی اچھا اسٹینڈرڈ تھا، لیکن جو رکھا اسی کو جاتا تھا جو پرزے کی طرح فٹ آ جایا کرتا تھا ان کی مشین میں، وہ لوگ وہی تھے. تو انڈین سول سروس بھی ایکچولی ایک تھوڑا ایجوکیٹڈ سے کلرک ہوا کرتے تھے جو ان کے نظام کو دوام بخشنے کے لیے تھے. 15% صرف لٹریسی ریٹ تھا جب وہ یہاں سے گئے ہیں. اور مقامی زبانوں کے ساتھ انہوں نے بہت ہی بھیانک سلوک کیا تھا، خاص طور پہ ہم تو زیر اعتاب رہے پنجابی زبان کے حوالے سے. اور اگر ہم اس نظام میں کرائم ریٹ کی بات کریں، ہندوستان میں جو اس ٹائم پہ کرائم ہوتا تھا، ہندوستان میں جو کرائم تھا وہ ایک آرگنائزڈ کرائم تھا. وہ آرگنائزڈ کرائم کیا کرتے تھے ٹیکس کلیکٹرز، وہ آرگنائزڈ کرائم کرتے تھے گورنر جنرلز یا جو ان کے لارڈز یا وہ جو پالیسی میکرز تھے وہ کرتے تھے. ہاں اگر ہندوستانی کے خلاف کوئی ظلم کرتا تھا یا کوئی شکایت ہوتی تھی تو وہ ایسی بھیانک سزائیں دیا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سوچ نہیں سکتے. لیکن جہاں مذہبی معاملات آ جایا کرتے تھے وہاں وہ برانگیختہ کیا کرتے تھے، وہ پرووک کیا کرتے تھے لوگوں کو بڑے طریقے سے اور ایک دوسرے سے لڑوایا کرتے تھے. اسی لیے جب ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر عائشہ جلال کا ایک بڑا ایکڈیمک چیلنج ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے آپ کو کہیں بھی کوئی ہندو مسلم فساد نظر نہیں آتا. ایسے ہی انگریز کے آنے کے بعد سارے فساد نظر آتے ہیں. سچی بات تو یہ کہ انگریز کے جانے کے بعد بھی کوئی مسلم فساد ہندو فساد نظر نہیں آتا. مذہبی بنیادوں کے اوپر اگر یہ جو ورشپنگ پلیسز ہیں ان کے اوپر تھوڑے بہت جھگڑے ہیں، وہ کچھ غلط فہمیاں جو پھیلائی جاتی ہیں، ادروائز آپ کو کمیونل سطح کے اوپر کوئی بہت زیادہ فساد نظر نہیں آتے. اچھا، ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ انگریز نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، غلام بنا لیا ہندوستانیوں کو. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر مہاراجہ رنجیت سنگھ وہ اپنا سکھ امپائر جو ہے قائم کر لیتے ہیں. انہیں کیسے موقع مل جاتا ہے؟ پنجاب تک ایک تو انگریز آ نہیں سکے تھے کیونکہ پنجاب میں مغل اور سکھوں کی آپس میں لڑائیاں چل رہی تھیں. آہستہ آہستہ پہلے دیش نکالا مغلوں کو دیا سکھوں نے، پھر یہاں سکھوں کی جو مسلیں تھیں وہ بہت اسٹرانگ تھیں جو قائم ہو رہی تھیں. اور اس وقت انگریز تھوڑا پھنسا ہوا تھا رشیا اور افغانستان کے چکر میں. اچھا، وہ رشیا اور افغانستان، کیونکہ رشیا کے ساتھ ان کا خیر معاہدہ تو ہو گیا تھا، عبد الرحمن اور یہ ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے تھے. اس کے باوجود انہیں خطرہ تھا کہ رشیا کہیں وہ افغانستان سے آگے نہ آ جائے، تو اس کو کنٹین کرنے کی ایک پالیسی تھی، جو کنٹینمنٹ کی پالیسی تھی، بڑی پرانی چل رہی تھی انگریز کی. پنجاب اس کے لیے آپ یاد رکھیے پنجاب انفیکٹ افغانستان تک ہی جاتا تھا، تو پنجاب اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہو رہا تھا بہت زیادہ. وہ اگر یہاں بھی لڑائی ڈال لیتے یا کوئی جنگیں لڑنا شروع کر دیتے تو پھر افغان جن سے بڑی مشکل سے انہوں نے جان چھڑائی ہوئی تھی وہ آ جاتے. شاہ زمان تو آ بھی رہا تھا نا، تو انگریزوں کو تھوڑا خطرہ افغانوں سے بھی تھا، روسیوں سے بھی تھا. اس لیے وہ پنجاب کے اوپر ہلہ بولنے سے ذرا گھبرا رہے تھے. لیکن جب آ جاتے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ
انہوں نے معاہدے بہت اچھے کیے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے مہاراجا رنجیت سنگھ کے ساتھ لڑائی ہوتی تو انہیں شکست ہو جاتی، ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہاراجا نے جہاں جہاں انہیں کوئی کمزوری نظر آتی تھی وہاں وہ معاہدہ بھی کرتے تھے. اچھا، شکست کس کو ہوتی، انگریز کو یا مہاراجا کو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز کو ہوتی، اس کی وجہ کہ مہاراجا کی وفات کے بعد جب اینگلو سکھ وارز ہوئی ہیں، ان اینگلو سکھ وارز میں تو وہ برباد ہو گئے تھے. وہ تو سکھوں کے اندر جو کچھ ہندوؤں سے کنورٹ ہوئے ہوئے سکھ تھے، ان کی غداری کی وجہ سے، جیسے کہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے سکھ شاہی خاندان کو. ادروائز انگریزوں میں اتنا دم کبھی بھی نہیں تھا. ہندوستانیوں کو آخر کب احساس ہوتا ہے کہ اب انہیں انگریز سے جان چھڑوانی ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندوستانی ظلم سہ رہے تھے لیکن وہ اکٹھے نہیں تھے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ کارل مارکس لکھتے ہیں کہ جب یہاں ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی انگریز اپنی موت کا سامان خود پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ جب ریلوے لائن بچھے گی تو لوگ کنیکٹ ہو جائیں گے. ابھی تو ہندوستانی کنیکٹڈ نہیں تھے نا، سڑکوں کا بھی وہ ایسا نیٹ ورک نہیں تھا، لائن بھی نہیں تھی، دریا بھی بیچ میں آیا کرتے تھے، تو وہ کنیکٹڈ نہیں تھے. ریلوے لائن سے مارکس نے لکھا کہ یہ کنیکٹ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ ہوئے. تھوڑا اس کنیکشن کی وجہ سے پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے پہلے سے گریوینسز تھیں، اسپوریڈکلی وہ اس کا اظہار بھی کر رہے تھے، لیکن جب وہ کنیکٹ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ پھر اجتماعی سطح پہ یہ اظہار ہونا شروع ہو گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 1857 سے پہلے پنجاب کے اندر جو سکھ مزاحمتی تحریکیں تھیں یا اینگلو سکھ وارز تھیں وہ بھی جنگ آزادی ہی کا حصہ تھیں. تو جنگ آزادی کوئی صرف 1857 کی نہیں تھی، وہ سرنگا پٹم سے، سراج الدولہ سے، دکن سے اور پنجاب سے، بنگال سے، جگہ جگہ سے وہ جنگ آزادی کی تحریکیں مسلسل پھوٹ رہی تھیں. تو جب کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، جب کانسٹیٹیوشنلسٹ یہاں آ گئے، یعنی کہ خود میں سمجھتا ہوں کہ انگریز نے انٹروڈیوس کروایا، جیسے انڈین نیشنل کانگریس جو انگریز نے بنوائی، مسلم لیگ بھی انگریز نے بنوائی، تو ان جماعتوں کے ذریعے سے وہ خود یہ چاہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ایسی ہو کہ ان کے مفاد کو نقصان نہ پہنچے. یہ وہ سوچنے سے قاصر تھے کہ جنگ ہو جائے گی اور جنگ اتنی شدید ہوگی اور انہیں اتنا کمزور کر دے گی کہ انہیں یہاں سے جانا پڑے گا. یہ کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل تھا جنگ آزادی کا، انگریزوں سے جان چھڑوانے کا، اور اس میں بڑے بڑے گریٹ لوگ، بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے عالم بغاوت بلند کیا ان کے خلاف، جنہوں نے مختلف پگڑی سنبھال جٹا، رائے احمد خان کھرل، نظام لوہار، بھگت سنگھ، ایک گیلیکسی آف ریولوشنریز آتے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ان سے جان چھڑوانے کے لیے. ہندوستانیوں کا مال تو لوٹا انگریزوں نے، ہندوستانیوں کو بھی کیسے اپنے مفادات میں استعمال کیا؟ ہم بات کرتے ہیں نا ورلڈ وار کے اندر کیسے ہندوستانیوں کا استعمال کیا. انہوں نے ورلڈ وار لڑی ہی ہندوستانیوں کے بل بوتے پہ. ہندوستان تو جانا نہیں چاہ رہا تھا ورلڈ وار لڑنے کے لیے، ہندوستان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. وہ تو جب ان لوگوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اس کے بعد یہاں پہ کمیشن بنا کے بھیجے گئے مراعات دینے کے لیے. تو مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو بھرتی کیا جائے، ان کو لڑوایا جائے. ان سے جتنا بھی پیسہ جنگوں میں جھونکا ہے ہندوستان کا پیسہ ہے. جتنے لوگ قربان ہوئے ہیں جنگوں کے اندر ہندوستان کے لوگ ہیں. جتنی بیماری، قحط، بھوک بھگتی ہے وہ ہندوستانیوں نے بھگتی ہے. جنگاں انہوں نے لڑی ہیں، شوگر ہونا تھا ہو گیا، ظلم یہاں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ورلڈ وار تھی جو انہوں نے لڑی اور جس میں وہ سارا کا سارا ہندوستانی پیسے کے بلبوتے پہ تھا، ہندوستانیوں کی طاقت پہ تھا، ہندوستانیوں کی طاقت پہ تھا، ہندوستانیوں کے پیسے کے بلبوتے پہ تھا. ہندوستانی محنت کش کے ہاتھ کی پیداوار تھا وہ اناج جو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے گئے اور یہاں بھوک چھوڑ گئے. آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے سمجھا کہ کیسے برٹش راج نے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنایا، لیکن اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے ہمارے ہیروز تھے جنہوں نے ہندوستان سے انگریز کو بھگایا.